بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور اس کائنات میں غور کرو، سن اللہ کہ اللہ کی جو یہ صنعت ہے، ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ ہم کس رب کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں؟ کس رب کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ ربنا، معلوم ہے ہمارا رب کون ہے، معلوم بھی ہے۔ اے دنیا کے انسانوں، اسلام جس رب کی طرف دعوت دیتا ہے، جو ہمارا رب ہے، ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه، جس نے ہر چیز کو خلقت ادا کی، اس کی تخلیق فرمائی، اس کو جس صورت میں بھی وہ دنیا میں موجود ہے اس صورت میں اس کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اس میں ثم ہدی، اور اس کے بعد اس کو اپنے اس پر محور پر اس کو گامزن کر دیا، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، پہاڑوں کو، سمندروں کو، جانوروں کو، ہر چیز کو۔ جی تو فرمایا اب غور کرو، اللہ جل شانہ اہل سائنس کے لیے بھی اس میں کیا ہے، نہایت ہی عمیق خزانے ہیں۔ وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، ہاں یہ آسمان اللہ جل شانہ نے اپنے دست قدرت سے بنائے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور اس کو وسعت دینے والے بھی ہم ہی ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور اس ارض کو، اس زمین کو ہم نے پھیلایا۔ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، بشر حافی علیہ رحمہ نے جب یہ آیت پڑھی، بشر ایک بہت ہی زبردست بزرگ گزرے ہیں۔ حافی ننگے پیر چلنے والے کو کہتے ہیں، حافی کا لقب ان کو اسی لیے ملا کہ ننگے پیر چلتے ہیں۔ تو جب سے یہ آیت سنی کہ اللہ جل شانہ نے زمین کو اپنا فرش کہا، فرشنا، یہ ہمارا فرش ہے، یہ زمین کو جو بچھایا ہے یہ ہمارا فرش ہے۔ جیسے اس مسجد میں جو فرش ہے ہم کہیں گے کہ یہ فرش ہم نے یہاں پر بچھایا ہے، اسی طرح سے یہ زمین جو فرش ہے اس کو اللہ جل شانہ نے کیا بچھا دیا۔ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور ہم بہترین کیا ہیں بچھانے والوں میں سے ہیں۔ بشر نے جب سنا، بشر کو جانتے ہو، ایسے جب عادات آئیں گے تب یہ جو چیزیں ہیں قرآن کے جو یہ خزانے ہیں تب کھلیں گے، جب وہ صفت اپنے اندر پیدا ہو جائیں گے۔ بشر حافی اس کنویں سے پانی نہیں پیتے تھے جو ظالموں نے بنایا ہوتا، اس سے پانی نہیں پیتے۔ جو کنواں، ان دنوں تو نل کے نہیں ہوتے تھے، لوگ کنووں سے پانی لیتے تھے اور کنویں لوگ کھودتے تھے، اور اس کنویں کا پانی نہیں لیتے تھے جس کو ظالموں کے ہاتھ لگے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہر چیز کی جو چابی ہے، ہر چیز کی جو کنجی ہے، ہر فلاح کی، مفتاح کل نجات، ہر نجات کی، ہر فلاح کی جو کنجی ہے وہ تقویٰ۔ باقی ساری چیزیں جو ہیں یہ فروعی مقام رکھتی ہیں، ایمان کے بعد تقویٰ، بلکہ تقویٰ کو قرآن نے پہلے ذکر کیا، پہلے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کا لفظ آیا ایمان کا، بعد میں الذین یؤمنون بالغیب مقدم کیا تقویٰ کو۔ تو یہ جو ایمان ہے، یہ جو تقویٰ ہے،
اس کے بغیر قرآن نہیں سمجھ آئے گا، یہ آیت سمجھ نہیں آئے گی. کتنے بھی سائنس والوں کی کتابیں پڑھو، کتنے بھی آپ فلسفیوں کی کتابیں پڑھو. وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. اور آگے فرمایا فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ. کیا فرمایا؟ فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ. ہاں دوڑو، سستی مت کرو. موت پیچھے آ رہی ہے، موت ساتھ کھڑی ہے. فَفِرُوا سَابِقُوا إِلَى الْخَيْرَاتِ سَابِقُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ. دوڑو، سبقت حاصل کرو. سبقت کس کو کہتے ہیں؟ سبقت کہتے ہیں کمپٹیشن میں، دوڑ میں. ایک کہتا ہے کہ میں اس سے دوڑ میں آگے ہو جاؤں، دوسرا کہتا ہے میں اس سے آگے، اسی کو سبقت کہتے ہیں. سابقوا الی المغفرہ، سابقوا الی الخیرات، نیکیوں کی طرف دوڑو، سستی مت کرو. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو. کہاں بیٹھے ہو، کہاں سستی میں ہو؟ اس سستی کو چھوڑو. امام ربانی شیخ سرندی رحمۃ اللہ علیہ اکثر تین ان کے ان میں کیا کہتے ہیں ان کو مکتوبات میں تین نصیحتیں اکثر ملتی ہیں. ایک نصیحت یہ ہوتی ہے کہ دیکھو جوانی کو ضائع مت کرو، جوانی کی نعمت ہے، اس کو کھیل کود اور فضولیات سے ضائع، پھر جوانی نہیں آئے. بوڑھا بیچارہ کہتا ہے میں عبادت کروں لیکن اس کی گھٹنوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، اور کتنے عارضے ہیں، قلب میں درد ہے، دمہ کی پریشانی ہے، استما ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. جوانی لوٹ کر نہیں آتی. کہیں جوانی کو ضائع مت کرو، اس جوانی کو ضائع نہیں، جوانی کو مت ضائع. ہاں فرصت کو غنیمت سمجھو. اللہ نے فرصت دی ہے مدرسے میں رہنے کی، اور اللہ نے ابھی ایسے پریشانیوں میں مبتلا نہیں کیا، ابھی فرصت ہے، اس فرصت کو بھی غنیمت جانا. اور تیسری چیز جس پر وہ بہت ہی زیادہ تاکید کرتے ہیں وہ اتباع سنت ہے. اتباع سنت، تضییع اوقات سے بچنا، اور جوانی کو غنیمت سمجھنا. تو اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا؟ فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ. یہ نہیں کہ دھیمے دھیمے قدم سے چلو، یہ نہیں کہ ایسے سستی سے کاہلی سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہم کو، ہمیں سکھایا کہ آپ سستی اور کاہلی سے اللہ کی پناہ چاہو. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل. اللہ سے پناہ مانگو. کس سے؟ سستی سے، کاہلی سے، بخل سے، ان سب سے اللہ کی پناہ مانگو. ہاں اب جسم میں، بدن میں سستی ہے، اعتقادات یعنی اس میں کیا کہتے ہیں اس کو، ہمت میں، قصد و ارادہ میں سستی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک کیا ہے، یعنی یہ تو شیطانی چیز ہے. آپ کیا کرو؟ اللہ سے مانگو، گر گڑاؤ. اللہم انی اعوذ بک من الحم والحزن وانا اعوذ بک من العجز والقصر وانا اعوذ بک من البخل والجبن وانا اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال وانا اعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات. دنیا میں بہت سے فتنے، دنیا فتنوں سے بھری پڑی ہے. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے فتنۃ المحیا سے اور فتنۃ الممات سے، موت کے فتنوں سے. محیا زندگی میں جو فتنے آتے ہیں، ہاں یہ قرآن جب سمجھ آئے گا، یہ قرآن جب سمجھ آئے گا، جب یہ سلیٹ جو ہے یہ صاف ہوگا، گناہوں سے جب اس کو پاک کیا ہوگا، تو یہ آیتیں پھر ہوگا. اذا تلیت علیہم آیاتنا زادتہم ایمانا. جب ان کو اوپر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ سم و عمیانہ نہیں ہوتے ہیں، بہرے گونگے کانوں پر وہ نہیں پڑتی ہیں وہ آیات، وہ ان کے دلوں کو چوٹ لگا دیتی ہیں، ان کے دلوں کو ایسی چوٹ لگا دیتی ہیں کہ وجلت قلوبہم، ان کے دل پگھل جاتے ہیں.
زادتہم ایمانا، ان کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ اس میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف آتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ کیسے اللہ کی طرف جاؤ؟ اللہ کی طرف کیسے جاؤ؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ابراہیم علیہ السلام کی طرف کہو، انی ذاہب الی اللہ، انی ذاہب الی ربی سیہدینی، انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ ہاں، اپنی قوم سے کہا بیٹھو تو، عجیب و غریب جملہ ہے، اہل محبت کے لیے عجیب و غریب جملہ ہے، انی ذاہب الی ربی۔ ہاں، آپ اپنے کسٹمز پر، اپنے روایات پر، اپنے رواج پر، اپنے معاشرت جو تم لوگوں کو مبارک ہو، تو میں کیا کر رہا ہوں؟ انی ذاہب، میں چلتا ہوں، الی ربی، اپنے رب کی طرف، سیہدینی، ان قریب وہ مجھے راستہ دکھائیں گے، وہ مجھے ہدایت کر دیں گے۔ مجھے تم لوگوں کی ضرورت نہیں، مجھے تم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تو چلا اپنے رب کی طرف، لیکن چلا کیسے؟ یہ نقطہ سمجھنا ہے، چلنا کیسے؟ چونٹی کی چال سے چلنا ہے یا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سابقین ہیں، مفہوم ہے حدیث کا، وہ کامیاب ہو گئے، یعنی جو سبقت لینے والے، کس میں؟ سابقو ادھر خیرات، نیکیوں کی طرف جو سبقت کرنے والے ہیں، وہی کامیاب ہو گئے۔ آج کا دن غنیمت ہے، معلوم نہیں کل کا دن کیا ہوگا۔ آج کا دن غنیمت ہے، آج کا دن ہی، آج کے دن بھی، ہر روز میں یہ ہونا چاہیے مجھے جو کرنا ہے آج ہی کے دن میں کرنا ہے، آج کے دن کا کوئی لمحہ میرے سے ضائع نہ ہو جائے، آج کے لمحہ، آج کے دن میں کوئی گناہ نہ کروں، آج کے دن میں میں کوئی گناہ نہ کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کس پر وہ پیدا ہوتا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بناتے ہیں، یا تو اس کو نصرانی بناتے ہیں، یا مجوسی بناتے ہیں۔ وَلَمْ يَقُلْ يُسَلِّمَانِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ماں باپ اس کو مسلمان بناتے۔ خوب سمجھو، کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت پر پیدا ہوتا ہے، تو ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں اور مجوسی بناتے ہیں، لیکن یہ نہیں فرمایا مسلمان بناتے ہیں، کیونکہ مسلمان تو پیدا ہی ہوا، مسلمانی تو اسلام اس کی فطرت میں ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اب مسلمان گھر میں پیدا ہوا اس لیے مسلمانوں کی وجہ سے مسلمان ہے، نہیں نہیں نہیں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا، وہ فطرت جس پر اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ وَقَالُ كُلَّ جَمْهُورِ الْعُلْمَاءِ هُوَ الْإِسْلَامِ، وہ فطرت کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ ای لا لدین اللہ، قال اکرمہ مجاہد و جمہور من المفسرین، مفسرین میں سے اکثر اس میں خلق اللہ کی تفسیر بھی دین سے ہی کرتے ہیں، دین یعنی خلق جو یہاں آیا ہے، لا تبدیل، اللہ کے تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اللہ کے دین میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، ای لدین اللہ، لا تبدیل لدین اللہ۔ یہ فطرتاً جو ہم کو، جو فطرت ہمیں ودیت کی گئی ہے، جو فطرت ہمیں کیا کی گئی ہے؟ ودیت کی گئی ہے، اس فطرت کو ضائع مت کر دو، اس فطرت کا احترام کر دو۔ اذ اخرجکم من بطون امہاتکم
لا تعلمون شيئا اذا اخرجكم، جب تم کو ماں کے پیٹ سے نکالا گیا تم تو کچھ نہیں جانتے تھے، تمہاری فطرت بالکل صاف تھی، تمہاری فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، وہ فطرت جس پر اللہ نے آپ کو پیدا کیا، وہ دین اسلام ہے، اسلام کی فطرت اور اسلام یہ دو مترادف سنانیمز ہیں، مترادف الفاظ، فطرت الناس لوگوں کی فطرت اور لفظ اسلام، لوگوں کی فطرت اور لفظ اسلام، یہ کیا ہے؟ یہ مترادف الفاظ ہیں، یعنی ہم معنی ہے، یہ ہم معنی ہے۔ اسی لیے جن لوگوں نے اس کو ضائع کیا، جن لوگوں نے اس فطرت کو ضائع کیا اپنے اعمال سے، اپنے عقائد باطلہ سے، ان کو کیا کہا گیا؟ ختم اللہ علی قلوب، اللہ نے ان کے قلوب پر اب مہر ڈال دی، انہوں نے اپنی فطرت کو مسخ کر دیا، انہوں نے اپنی فطرت کو کیا کیا؟ مسخ کر دیا۔ اب یہ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ قرآن کو پڑھنے والے قرآن کو جب سنتے ہیں تو واقعی وجد میں آ جاتے ہیں، لیکن ہم نے اس فطرت کو اگر ختم نہیں کیا لیکن مزمحل بہت کر دیا، اس میں کافی اضمحلال آیا ہے، یعنی بہت کمزوری آئی ہے۔ اللہ بچائے کہ وہ فطرت ختم نہیں ہوئی، اللہ بچائے جو اگر ختم ہوئی تو کفر میں داخل ہو جائے گا، وہ تو عابدی کفر میں چلا جائے گا، اس پر ختم اللہ علی قلوبہم اس کا مصداق ہو جائے گا، وہ تو اس میں نہیں ہے۔ لیکن اس میں جو قوت ہونی چاہیے، جو زندگی ہونی چاہیے تھی، اب اس میں زندگی کیوں نہیں ہے؟ اس میں جان کیوں نہیں ہے؟ ہمارے ایمان میں جان کیوں نہیں ہے؟ اس میں حرکت کیوں نہیں ہے؟ معلوم ہے کیوں نہیں ہے؟ معلوم ہے کیوں نہیں ہے؟ حی قیوم سے تعلق نہیں ہے، اللہ حی ہے، حی قیوم سے تعلق نہیں ہے، اس لیے ایمان میں جان نہیں ہے، روح میں جان نہیں ہے، مردہ پن ہے، حی قیوم سے تعلق نہیں ہے۔ ہمارا رب حی ہے، ہمارا رب زندہ ہے، مردہ نہیں ہے کہ کہیں پتہ نہیں سنتا ہے نہیں سنتا ہے، پتہ نہیں اس کو طاقت ہے یا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جیسے ہمارے عقائد ہیں، جیسے ہمارے شب روز ہیں، پتہ نہیں دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا ہے، چلو ہم چوری کریں، جھوٹ بولیں، یہ کریں وہ کریں، پتہ نہیں دیکھتا ہے نہیں دیکھتا، پھر وہاں دیکھا جائے گا۔ جان نہیں ہے ایمان میں، حی قیوم سے تعلق نہیں ہے، سمجھے نہیں ہے اللہ کو، حی کس کو کہتے ہیں، قیوم کس کو کہتے ہیں، رب کس کو کہتے ہیں۔ ایمان پر بات ہو رہی ہے، ایمان پر بات ہو رہی ہے، یہ سب ایمان کی باتیں ہیں۔ الذین یؤمنون پر اتنے دنوں سے بات ہو رہی ہے، جنہوں نے ایمان لایا۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کس چیز کا نام ہے؟ اللہ حی ہے۔ اسی لیے اکثر علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہی اسم اعظم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اکثر علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ اسم اعظم اسی میں ہے، اس میں لفظ اللہ ہے، وہ بھی اسم اعظم ہے، لا الہ الا اللہ اور الحی القیوم بھی ہے، وہ بھی اسم اعظم ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سب کو تھامے ہوئے ہے، ہم کو تھامے ہوئے ہے اور زندہ ہے، حی ہے، حی ہے۔ اس حی کی ضرب اگر اس قلب پر پڑے گی تو اس میں جان آ جائے گی، مردہ پن چلا جائے گا۔ کیا چوری ڈکیٹی اور جھوٹ اور پتہ نہیں کن کن چیزوں میں دل لگا ہوا ہے، اصل خزانوں سے معلوم پڑے، زبان پر قرآن ہے، دل میں کچھ نہیں ہے، دل میں وہی گندا پن ہے، زبان پر قرآن اور حدیث ہے۔ اس لیے فرمایا، کیا فرمایا؟ فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ، چھوڑ دو اس سستی کو، کاہلی کو،
زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، موت پیچھے کھڑی ہے، موت پیچھے کھڑی ہے۔ حی قیوم سے اپنا تعلق جوڑو۔ ایمان کے لیے محنت کرنی ہے، محنت کرنی ہے، محنت کرنی ہے، سمجھنا ہے۔ نہیں سمجھ آ جائے گا جب تک اس کو صاف نہیں کرے گا، جب تک گناہوں سے رکے گا نہیں، بدگمانی سے۔ اب پورا معاشرہ بدگمانی سے بھرا پڑا ہے۔ اہل علم کا جب یہ حال ہے تو دوسروں کا کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بدگمانیوں سے بھرا پڑا ہے، پتہ نہیں کیا گندا ذہنیت ہے۔ بسم اللہ تو کیا یہاں سے پھل نکلے گا، کیا پھل نکلے گا، کیا ثمرات ہوں گے، کہاں سے آئے گا؟ ارے بچوں سمجھو میری باتوں کو۔ یہ شیطان بہت ذلیل ہے اور بہت مکار ہے، ایسا دھوکہ دیتا ہے۔ مکار دشمن ہے، عدو مبین ہے۔ قرآن نے اس کو عدو مبین کہا۔ یہ نفس اور شیطان دونوں دشمن ہیں، دونوں دشمن ہیں۔ اپنے اخلاقیات کو پورا کرو، اپنے رب کو مت ناراض کرو، مت ناراض کرو اپنے رب کو۔ وہ ہر جگہ دیکھتا ہے، چاہے استاد دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا ہو، کوئی اور دیکھتا ہو نہیں دیکھتا ہو، وہ ہمیشہ دیکھتا ہے۔ وہ اندر کیا سوچتا ہے وہ دیکھتا ہے، اندر کیا سوچتا ہے اس کو معلوم ہے۔ وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔ وہ جانتا ہے جب نے کسی کی طرف دیکھا تو کس خیانت کی نظر سے دیکھا، اور دل میں کیا چھپا رکھا ہے اس کو بھی جانتا ہے، اس کو بھی جانتا ہے۔ حی قیوم سے اپنا کیا کرو؟ تعلق پیدا کرو، تعلق پیدا کرو۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم خلق۔ یہ میرا رب ہے ایسا جس نے ایسا کیا، میرا رب ہے ایسا جس میں یہ ساری للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے یہ ساری چیزیں، اسی نے یہ میرے لیے مسخر کیا۔ سخر کل شیء۔ تو ایمان اس طرح سے آتا ہے، اس طرح سے محنت کرنی ہے۔ لیکن یہ محنت خالی پڑھنے سے نہیں ہوتی ہے، یہ محنت، یہ دین اسلام اس طرح نہیں سمجھ آتا ہے، یہ قرآن کے نورانیت اس طرح خالی پڑھنے سے نہیں آتی ہے جب تک نہ یہ اپنے اس سلیٹ کو صاف کرے اور صاف رکھے۔ کیا کرے؟ ایک صاف کرے اور صاف رکھے۔ ہاں، ایک صاف کرنا ہے، مہجنا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اس کے بعد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمْ۔ غور کرو قرآن کی ترتیب پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، اللہ جل شانہ نے فرمایا، اللہ جل شانہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتی، وہ ان کو قرآن سناتا ہے۔ نبی کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ قرآن یتلو علیہم آیاتی وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو دلوں کو مانجتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمْ، اور پھر ان کو سکھاتا ہے۔ اب صاف ہو گیا، اب یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ صاف نہیں ہوگا سمجھ نہیں آ جائے گا۔ ترتیب قرآنی پر غور کرو۔ اسی لیے فرمایا یہ جو ربط قرآن کا علم ہے، ربط قرآن کا علم ہے، عظیم 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 الشان علم ہے کہ اس آیت کے بعد یہ آیت کیوں ہے، اس لفظ کے بعد یہ لفظ کیوں ہے، اس صورت کے بعد یہ صورت کیوں ہے، اس صورت سے پہلے یہ صورت کیوں ہے۔ یہ جو ربط قرآن کا علم ہے، ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے تفسیر کے استاد گزرے ہیں، اور بہت عجیب و غریب بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی علیہ رحمہ اللہ نے کیا بنایا تھا عجیب و غریب، تو فرمایا کہ یہ ربط قرآن کا علم مجھے دیا گیا تھا، ربط قرآن کا علم، اور اس کو میرے دل سے اٹھایا گیا کیونکہ مجھے اس کا تحمل نہیں ہوا۔ یہ مجھے دیا گیا تھا۔ عجیب و غریب تفصیلی نقطے انہوں نے بیان کیے، اگرچہ صاحب تصنیف نہیں تھے، صاحب تصنیف ان کے شاگرد جیسے حضرت تھانوی علیہ رحمہ اور دوسرے ہو گئے، لیکن وہ خود صاحب تصنیف نہیں ہوئے، لیکن عجیب و غریب تفصیلی نقطے ان سے منقول ہیں۔ ان کا میں بار بار آپ سے وہ
ان کا یہ کیا کہتے ہیں اس کو ذکر کیا ہے کہ وہ وہاں میرٹھ میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ میرٹھ میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور اس میں سورہ مزمل کی تلاوت کی. اس کی تلاوت کی سورہ مزمل کی تلاوت کی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ سورہ مزمل آج میں نے سمجھا کہ یعقوب کا خاتمہ ہو گیا. کہ جب سورہ مزمل کی تلاوت کی تو سورہ مزمل کے اتنے اسرار سینے میں منکشف ہوئے، میں نے سمجھا میرا سینہ پھٹ جائے گا، تحمل نہیں ہوگا. اور پھر معلوم ہوا کہ ان چند لمحات میں جس میں یہ خزانے کھل رہے تھے سینے میں، سورہ مزمل کے ہم بھی پڑھتے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. قرآن پڑھو کہ تجھے کہا جا رہا ہے، قرآن پڑھو تجھے کہا جا رہا ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. رب المشرق و رب المغرب. تو ان کے اسرار اس طرح سے منکشف ہونے لگے، میں نے سمجھا کہ میرا سینہ پھٹ جائے گا. معلوم ہوا حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ رحمہ دیوبند سے میری طرف ان لمحات میں متوجہ تھے. فرمایا جس شخص کی چند لمحوں کی توجہ سے دوسرے کے سینے میں یہ سیلاب آیا، اس کے سینے میں کیا سمندر ہوئے معجزہ. اللہ اکبر. کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کہاں اپنے خزانوں کو چھوڑے جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ قرآن کہتا ہے، عجیب و غریب انداز میں کہتا ہے، ان خزانوں کی نشاندہی کر کے کیا کہتا ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. ارے بابا کہاں جا رہے ہو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. راستہ ادھر کو ہے، یہ تم کہاں جا رہے ہو. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. کدھر کو جا رہے ہیں. کیوں نہیں کہ گھر میں جو خزانے ہیں ان خزانوں کو لوٹنا ہے، ان کو سمیٹنا ہے. عجیب و غریب شیطان نے انسان کو کیا کر دیا، مشہور کر دیا. اللہ بچائے مردود کر دیا. تو یہ ہے قرآن کے خزانے جب کھلتے ہیں. اسی لیے پھر وہ کہتے ہیں آج باد صبا کیوں مشکبار ہے کہ شاید کی کھلی زلف یار ہے. جب ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں پھر ویسا تو ان کو پوچھو راحت کس چیز کا نام ہے، ان کو پوچھو لذت کس چیز کا نام ہے، ان کو پوچھو عیش کس چیز کا نام ہے. لا عیش الا عیش الاخرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عیش کوئی ہے تو آخرت کا عیش ہے. یہ لوگ دنیا میں اس عیش کا کیا مزے لے رہے ہیں. ان سے پوچھو. کن سے پوچھ رہے ہو. یہ سارے لوگ جو تم کو لگتے ہیں کہ یہ بڑے مالدار ہیں، یہ بڑے مزے میں اندر سے گھٹ رہے ہیں، ان کے اندر کی حالت دیکھو. ان کو اللہ نے ایسی مصیبتوں میں لگا دیا ہے، باہر سے بڑی ٹھاٹ باٹ ہے، اندر سے پریشان ہے. اور ان اللہ والوں سے دیکھو ان کی حالت کیسی ہے. ان اللہ والوں سے دیکھو ان کے اندر کا حال کیسا ہے، یہ کیسے جی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے فہم مانگو اور اس کے لیے ہمت چاہیے. ہمت چاہیے. نوجوان بچوں، پیارے بچوں، اس کے لیے ہمت چاہیے. شیطان کو پچھاڑنے کے لیے ہمت چاہیے. ہاں، اپنے نفس پر کنٹرول چاہیے، پھر کام بنے گا، ورنہ نہیں کام بنے گا. کچھ
نہیں بنے گا سستی سے کچھ نہیں بنے گا، کاہلی سے کچھ نہیں بنے گا۔ ہاں، اور یہ جب تک ہم نہ سمجھیں اور اللہ بچائے الٹی حجت نہ ہو جائے، ہم نے دے دیا تھا ضائع کر دیا، دے دیا تھا ضائع کر دیا، الٹی حجت ہو جائے، اللہ بچائے۔ اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہاں، ڈر سے زیادہ اسے محبت ہونی چاہیے۔ تو محبت کے بہت سے چیزیں جو اللہ نے ہم کو دی، جن کو ہم نے سمجھنا ہے جی۔ تو یہ جو فرمایا جا رہا ہے فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تو چلا اپنے رب کی۔ اب اس کو اپنے رب سے کیسا، ہاجرہ نہیں کہا، ہاجرہ کو چھوڑا وہاں ریگستان میں، شیرخوار بچہ ہے گود میں، اور ابراہیم علیہ السلام خود چلے وہاں۔ کیا وہاں پرندہ بھی نہیں تھا، جنوں انسان کی تو بات ہی نہیں، وہ پرندہ بھی نہیں تھا، ریگستان تھا۔ کہاں جا رہے ہو، مجھے اکیلے چھوڑ رہے ہو؟ کہا میرے رب کا حکم تھا، جا جا جا۔ اب اس خاتون کو اللہ پر کیا یقین تھا، اس خاتون کو اللہ پر کیا یقین تھا؟ کہا جاؤ، ٹھیک ہے ٹھیک، ہم تو گھر میں اکیلے اگر رہیں گے اپنے گھر میں، ہمسایہ سارے ارد گرد، پھر بھی ڈرتے۔ یہ ریگستان میں، کھلا ریگستان، شیرخوار بچہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں ہے، کہاں جا رہے؟ مجھے تو جانے کا حکم ہے، میں کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے۔ ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر اچھی طرح پڑھا ہوتا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، عجیب و غریب جملہ اللہ جل شانہ، الیس اللہ بکاف، کیا تمہارے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ تم حرام کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ تمہارے لیے اللہ کافی نہیں ہے یا نہیں ہے کافی؟ الیس اللہ بکاف عبدہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل نصیب کرے، اپنی معرفت، اپنی محبت نصیب کرے، اور شیطان اور نفس کے شر سے ہمیں دور